نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ قاف 7ویں منزل اور 7ویں منزل کی پہلی سورت مبارکہ اور رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 2 3 4 تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 17 18 19 تلاوت کی گئی ہیں. آج کا موضوع ہے میرا اور آپ کا اعمال نامہ. کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں گزرا ہے، تو میرے اور آپ کے اعمال کو اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں، لیکن کرامن کاتبین یہ ان دو فرشتوں کا نام ہے جو ہر شخص کے دائیں بائیں کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انسان کے کیے ہوئے اعمال کو وہ لکھتے ہیں. یہ لکھنا کوئی اللہ کو بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لکھنا کل قیامت والے دن اس انسان کے سامنے حجت کو تام کرنا ہے، کہ انسان کے سامنے فعل کو رکھ دینا ہے. اور اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس انسان کو کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، تو خود ہی کافی ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پڑھے گا تجھے خود ہی ہر چیز واضح روشن ہو جائے گی کیا کر کے آیا ہو. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان، فرمایا کہ جب وہ لکھنے والے لکھتے ہیں وہ دو لکھنے والے عن الیمین وعن الشمال، جو بیٹھے ہیں دائیں اور بائیں طرف. قاعدین کا معنی کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ڈیوٹی بدلتی ہے فجر اور عصر میں، ان کی بھی شفٹیں ہوتی ہیں. اب فجر والے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر الحمدللہ میری اور آپ کی فائل جو ابھی پیش ہوئی، کیونکہ جا کر وہ بھی اپنی حاضری لگواتے ہیں. تو اس میں اس حال میں اللہ ہم نے ان کو چھوڑا کہ وہ نماز میں تھے. کیا دو الحمدللہ، غفلت میں نہیں تھے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کی نعمت پر شکر کریں گے نعمت میں اضافہ ہوگا. اللہ اس کی برکت سے زور کی توفیق دے گا انشاءاللہ. اور آنے والے انہوں نے الحمدللہ ہمیں نماز میں پایا. نماز ہم نے ایک پڑھی ہے اور 2 فائلوں میں ہماری نماز درج ہو گئی ہے، جانے والوں کی فائل میں بھی اور آنے والوں کی فائل میں. اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی 2 جگہ وہ غافل درج ہوئے ہیں، 2 جگہ. جانے والوں نے بھی کہا کہ یا اللہ نماز میں غیر حاضر تھے، غافل تھے. آنے والوں نے بھی یہی کہا کہ نماز میں غیر حاضر تھے، اور عصر کی نماز میں بھی بدلتی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دائیں بائیں لکھنے والے انسان کا اعمال فرمایا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ما یلفظ من قول، کوئی بات بھی انسان اپنی زبان سے نہیں بولتا الا مگر لدیہ رقیب عتید، وہ بالکل لکھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. آج کل ہم وقت پاس کرنے کے لیے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے اعمال نامہ میں درج ہو رہے ہیں سب. حالانکہ خیر کی بات کہہ دینے سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ زبان کے جو بول ہوتے ہیں نا میرے بھائی، ان کے بارے میں
صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی؟ حضور نے فرمایا قیامت والے دن بہت سے لوگ زبان کے بولوں کی وجہ سے تو سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور آپ خود دیکھ لیں کہ زبان کے بول ہی کی وجہ سے یا تو ہم کسی کے دل میں اترتے ہیں یا دل سے اتر جاتے ہیں۔ دل میں اترنے کا مطلب اس سے محبت ہو جاتی ہے، کتنی یار اس نے پیاری بات کی ہے، ہاں جی، وہ اس کا فائن بن جاتا ہے۔ اور زبان کا ہی بول ہوتا ہے کہ اپنا بھی متنفر ہو جاتا ہے، اپنا بھی متنفر ہو جاتا ہے، جس کو پھر ہمیں وہ سننا پڑتا ہے یار کی چول ماری، ہاں جی۔ تو اس لیے میرے بھائی احتیاط، صحابہ کرام کی احتیاط تو یہ تھی کوئی مسئلہ پوچھنا آتا نا تو دوسرا کوئی صحابی بیٹھ ہوتا وہ ادھر اشارہ کر دے تو اس سے جا کے پوچھ لو، وہ اس سے میں بھی ڈرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اللہ خیر فرمائے کوئی آئے دور سے اشارہ ہوتا میرے پاس آ جانا، ہاں جی۔ اور اگر ہم بیٹھے ہوں علماء کے پاس، اہل علم کے پاس، تو وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کیا بتائیں یہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ وہ کوئی باہر سے جماعت میں آئے نا ذاتی تو واپس گئے، کسی نے پوچھا یار پاکستان کی کوئی خاص بات بتاؤ، اس نے کہا ایک بات بڑی خاص ہے، ہر شخص ڈاکٹر ہے، ہر شخص مفتی ہے۔ کہتا مفتیوں کے پاس چلے جاؤ کوئی مسئلہ پوچھنے، جو پاک بیٹھا پوچھنے آیا ہوا ہے نا وہ اس کو پہلے بتانا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنا مسئلہ پوچھنے آیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے وہ مفتی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹری کے پاس چلو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹری کی کلینک میں ہاسپٹل میں عموماً آنے والے مریض کو پہلے بیٹھا ہوا مریض ہی دوائی بتا رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھو نا تجھے کیا ہے وہ بتائے گا، اور ابھی ڈاکٹر کی باری بات کی ہے اس نے 10-12 نسخے پہلے بتا دی۔ بہرحال اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ حالانکہ یہ دونوں موقع خاص طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جائے تو پھر بھی پوری توجہ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف، دعاؤں میں مشغول ہو، ہاں جی، اپنی فکر میں لگا ہو۔ مریض میں آپ جانتے ہیں مرض میں سب سے بڑی فکر انسان کو صحت کی ہوتی ہے، کہتے یار میں بس ایک مرتبہ صحیح ہو جاؤں باقی سب کام ٹھیک ہے، کام بھی ہو جائے گا، کاروبار بھی ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، بس میں ایک باری صحیح ہو جاؤں، کیونکہ اس وقت سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہی موت آگے لے کے نہ چلی جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بولنے والا بولتا ہے تو لکھنے والا تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی قلم اٹھانے نہیں گیا، کاغذ لینے نہیں گیا، ہاں جی، اس کو کہیں اونگ نہیں آ گئی کہ یہ پیچھے کے بول گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی ہاں جی مہربانیوں میں سے سب سے بڑی مہربانی ہمارے ساتھ یہ بھی ہے، مہربانیاں تو ساری اس کی بڑی ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جیسے اب ہم سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ پاک نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، سب کا ارادہ ہے نا، باسی اعمال نامہ میں اسے لکھ دی فرشتے نے، ابھی پڑھی نہیں ہے، ایک نیکی لکھی ہے ارادے پر۔ لیکن اللہ معاف کرے اگر ہم میں سے کسی کا ارادہ کوئی گناہ کا ہے، ہاں جی چلو دکان پہ جائیں گے، شاید آدھا جاگا آدھا سویا ہو، ہاں جی وہ جو نوٹ نہیں چلتا صبح صبح وہ پکڑا دیں گے۔ اگر کسی کا یہ ارادہ ہے تو فرشتے نے اس پر گناہ نہیں لکھا، وہ رکا ہوا ہے جب تک یہ عمل کریں گے نہیں، جب تک بولو یہ عمل، مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا صبح صبح نمازیوں میں یاد رکھنا کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، چلو پانی گرم ہوتا مسیح وضو کر لیں گے صبح صبح، اسی نماز سے بہانے، وہ نماز نہیں نماز سے بہانے۔ اور کوئی یہ بھی ہوتا ہے چلو صبح صبح جا کر چلو مسجد نماز بھی ہو جائے گی، دکاندار کو جلدی جلدی جا کے وہ نوٹ بھی چلا لیں گے، ہاں جی۔ تو بہرحال مختلف نیتوں والے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ہر موقع پہ صحیح نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب غلط نیت پر فرشتہ کچھ نہیں لکھتا، وہ کیا کرتا ہے رک جاتا ہے کہ کرے گا تو لکھیں گے، پھر اللہ معاف کرے انسان کر جاتا ہے تو اب بھی نہیں لکھتا، دوسرا اس کو روک دیتا ہے، کیونکہ یہاں امیر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور دوسرا مامور ہے اس کے متحد ہے، وہ کہتا ہے یار ٹھہر جا، شاید ابھی استغفار کر لے، توبہ کر لے، اس کو احساس آ جائے، واپس پلٹ آئے، اس بھائی کو معذرت کر لے، کوئی آئے میں بھول گیا تھا وہ میں نے دوسرا نوٹ دینا تھا، تو یہ لگتا پھٹا ہوا نہیں چلے گا تو پریشان ہوگا، واپس کر یہ دوسرا لے لے، شاید اس طرح کر لے، اپنی غلطی سے کیا کر لے خبردار ہو جائے، معافی مانگ لے، ہاں جی، تا وقت ایک انتظار کرتے، پھر کہتا چلو یار ایک ہی لکھنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی شان کیا ہے، اللہ رب العزت انتظار کرتا ہے میرا بندہ معافی مانگ لے،
اور اس فرشتے کو پھر حکم دیا جاتا ہے اس کو مٹا دے اور اس کی جگہ نیکی لکھ دے، کیونکہ استغفار بذات خود ایک نیکی ہے۔ میرے اور آپ کے ہاں معذرت نیکی نہیں ہے۔ بولو بھائی نیکی کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی آ کر ہم سے معذرت کرے، یار غلطی ہوئی مجھے کیا کر دو، ہم اس کی جگہ اس کو دعا دیں گے تو تم نے اچھا کام کیا تھا، ہم تو الٹا کہیں گے اللہ نہ کری، ہاں آئندہ ذرا دھیان کری، دوبارہ میں کوئی نہیں معاف کرنا۔ ہمارے ہاں تو الٹا دھمکی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں دھمکی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کے ہاں شفقت ہوتی ہے۔ میرے بندے تو بھول گیا تھا، میرے بندے نفس اور شیطان نے تجھے بہکایا، تو میرا ہے، تو میرا ہے، جہاں میں نے معاف کر دیا اور تیرے استغفار پر وہاں نیکی درج کروا دی۔ التائب من الذنب کما لا ذنب له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے آپ کے ہاں معافی مانگنے والا ایسا ہے کہ اس نے غلطی نہیں کی ہے؟ ہم کسی کو معاف کر دیں تو ہمارے خانے میں یہ ہے کس نے کی ہی نہیں، نہیں، ہمارے خانے میں وہ یاد رکھی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تیسری بات فرما دی، وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اے بندے یہ فعل تو بعد میں پیش ہونی ہے جب قیامت کا دن آنا ہے، تیرے اوپر تو اس سے پہلے بھی ایک قیامت آنے والی ہے، وہ موت کی سختی ہے، اس لیے اس کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہاں اس کا ذکر ہے وجات، جب آئے گی سکرت الموت، موت کی سکرات، بے ہوشی، موت کی تکلیف، بالحق جو سچ مچ ہے، کوئی اس میں شک، تجھے تو اس کی فکر کرنی چاہیے، لیکن فرمایا تو اس سے بچنے کے بجائے ذالک ما کنت منہ تحید، اسے تو بدکتا ہے، کیا کرتا ہے بولو، ہاں یاد نہیں آنی کیا ہوگا بھائی، اس کے بارے میں تیاری کر، اس کے بارے میں کیا کر، تیاری کر، تیاری کرے گا موت تو آنی ہی آنی ہے، اللہ تجھے اس کی سختی سے بچا دے گا۔ یوں موت دے گا، آتا ہے جس طرح مکھن سے بال کو کھینچ لیا جاتا ہے، تیری یوں روح نکلے گی تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، دیکھنے والا کہے گا ماشاءاللہ دیکھو کتنا روشن چہرہ، ہنس رہا ہے، کیا کر رہا بولو بھائی، ہنس رہا ہے۔ اور یہ بدلہ بھی ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے نا ہم رو رہے تھے، کیا کر رہے تھے بولو، اور اوپر والے سارے ہنس رہے تھے، مٹھائیاں کھا رہے تھے، ہاں جی، اب جب جانا ہے نا جی تو ہر ایک کے عزیز نے کیا کرنا ہے، رونا ہے، تو فرمایا ان سے بدلہ لو، تم ہنستے ہوئے جاؤ، اور یہ وہی ہنستا ہوا جائے گا جو زندگی میں اللہ کے سامنے اللہ کے خوف سے روتا رہا۔ اور صحابہ کرام کی جماعت میں تھوڑی سی کیفیت یہ تھی نا، خوش طبی میں پھر ہنسا اور کہا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھا، فرمایا اگر تمہیں موت یاد ہو اس کے وہ سختی وغیرہ اور یہ جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں یہ نہ ہو، مجھے اور آپ کو بھی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ موت کی تیاری کیا ہے، یار اچھا کام کرے اور برے کام سے بچے، ہو جائے تو توبہ کر لیں، اس کا نام موت کی کیا بولو بھائی، تیاری ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، ہو جائے تو اسے معذرت کر لیں، اس کا نام موت کی تیاری ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر فرمایا صبح اور شام 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس عذاب والی جگہ سے پناہ اور موت کی سختی سے بچنے کی کون سی دعا ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، بادام کھایا کرو، آپ لوگ کے حافظے بہت کمزور ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما، سب دہرا لو، ہاں جی، اس کو بھی جو صبح و شام پڑھتا ہے نا، اگر وہ بستر پہ مرے گا تب بھی اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، سوتے ہوئے بھی اس کو پڑھنا چاہیے اور اڑنے کے بعد بھی، باقی دعاؤں کے بعد بھی اس کو معمول میں، تاکہ کثرت سے زبان پہ رہے۔ ہاں اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو آتا ہے کہ ہر روز 27 دفعہ پڑھنا چاہیے، کتنی دفعہ بولو بھائی، کتنی دفعہ، 27 دفعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.